زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں کشمالہ سے یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی۔ نوشروان دعا سے شادی کرنے جا رہا ہے اور نوشروان کا موبائل بھی دعا کے پاس ہے اور نوشروان نے تو اپنے اماں بابا کی بات بھی نہیں مانی۔ کشمالہ نوشروان کی خوشیوں کو آگ لگانا چاہتی ہے اور کسی بھی طریقے سے دعا کو اس کی زندگی سے نکالنا چاہتی ہے۔ کشمالہ پہلے نوشروان کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ کشمالہ نوشروان سے کہے گی آپ کو دعا سے شادی نہیں کرنی چاہیے، میں آپ کی بیوی ہوں، لیکن نوشروان کشمالہ کو جواب دیتا ہے دعا میری محبت ہے، اگر آپ کو آزادی چاہیے تو مجھے بتا دیجیے گا، میں 1 منٹ بھی نہیں لگاؤں گا آپ کو آزاد کرنے میں۔ کشمالہ اب اپنی بےزتی کا بدلہ لینا چاہتی ہے اور دعا کو نوشروان کی زندگی سے بھی نکالنا چاہتی ہے۔ کشمالہ دعا کو جان سے مروانے کا پلان بناتی ہے، وہ اپنے آدمیوں کو فون کرتی ہے، انہوں نے بتاتی ہے دعا آپ کو کہاں ملے گی اور انہیں یہ بھی ہدایت کرتی ہے نوشروان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، صرف دعا کی جان جانی چاہیے۔ سارے مہمان آ چکے ہوتے ہیں، قاضی صاحب بھی آ گئے ہوتے ہیں، لیکن جس کو آنا چاہیے تھا وہ ابھی تک نہیں آیا ہوتا۔ دعا نوشروان کا بڑی بے صبری کے ساتھ انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ زنیرہ موقع کا فائدہ اٹھائے گی اور دعا کو بدظن کرنے کی کوشش کرے گی کہ زنیرہ یہ نہیں چاہتی دعا کی شادی نوشروان سے ہو اور وہ نوشروان سے بھی پنگا نہیں لینا چاہتی کیونکہ نوشروان بہت زیادہ طاقتور ہے۔ زنیرہ دعا سے کہے گی نوشروان جیسے امیر زادے تم جیسی لڑکیوں سے کبھی بھی شادی نہیں کرتے، تم جیسی لڑکیاں صرف دل بہلانے کے کام آتی ہیں یا پھر پہلو بسانے کے کام آتی ہیں، تم جیسی لڑکیوں سے کون شادی کرے گا؟ نوشروان کے سر پر تو عشق کا بھوت سوار تھا لیکن ابھی تک وہ نہیں آیا، اس کا مطلب ہے وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ دعا زنیرہ کی تمام باتیں سن رہی ہوتی اور دعا کو بہت زیادہ برا لگ رہا ہوتا ہے۔ دعا من ہی من میں یہ بات سوچ رہی ہوتی آخر کار ایک مرتبہ پھر اس کے ساتھ دھوکا ہو گیا ہے، تمام مرد ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ دعا کو اب اس بات کا احساس ہو چکا ہے نوشروان کبھی بھی نہیں آئے گا، وہ اٹھ کر وہاں سے جانے لگتی ہے اور نوشروان کے دیے ہوئے تمام زیورات اتار رہی ہوتی ہے، لیکن نوشروان اپنی زبان اور اپنی بات کا پکا ہوتا ہے اور نوشروان بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ نوشروان یہ دیکھے گا دعا وہاں سے جا رہی ہوتی ہے، نوشروان دعا کو آواز لگاتا ہے اور اسے کہتے تم کہاں جا رہی ہو؟ نوشروان کی آواز سنتے ہی دعا کی جان میں جان آ جاتی ہے اور اس کو یقین آ جاتا ہے نوشروان اپنی زبان اور اپنی بات کا پکا ہے۔ نوشروان آ کر دعا کو سمجھاتا ہے اور اسے بتاتا ہے بابا سائی نے مجھے زبردستی حویلی بلا لیا تھا جس کی وجہ سے مجھے آنے میں دیر ہو گئی، لیکن میں انہیں بتا کے آیا ہوں کہ میں تم سے شادی کرنے جا رہا ہوں۔ زنیرہ نے تو اپنی طرف سے کوشش کی ہوتی لیکن زنیرہ کی چال کامیاب نہیں ہوتی۔ دعا اور نوشروان کی شادی کی تقریب چل رہی ہوتی ہے، نوشروان اس بات سے انتہائی خوش ہوتا ہے کیونکہ آخرکار اس کی دعائیں رنگ لے آئی ہوتی ہیں، اس کی دعا اس کو مل چکی ہوتی ہے۔ کافی دھوم دھام کے ساتھ دعا اور نوشروان کی شادی کر دی جائے گی۔ دعا بھی اب اس بات سے خوش ہے آخرکار اس کی جان زنیرہ کے چنگل سے چھوٹ چکی ہے اور اس کو ایک بہت ہی محبت کرنے والا انسان اس کا ہم سفر بن چکا ہے۔ لیکن دعا اور نوشروان اپنی زندگی کا آغاز تو خوشیوں سے کرنا چاہتے تھے لیکن ان کو پتہ نہیں ہے آگے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ نوشروان خوشی خوشی دعا کو اپنے ساتھ گھر لے کر آ رہا ہوتا ہے۔ نوشروان دعا سے کہتا ہے میں یہ نہیں جانتا اور نہ ہی جاننے کی کوشش کروں گا مجھ سے پہلے تمہاری زندگی میں کون تھا، لیکن میں تمہیں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا آج کے بعد میرے علاوہ تمہاری زندگی میں کسی اور کی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ دعا نوشروان کو جواب دیتی ہے آپ کا ساتھ میرے لیے ایک حسین خواب کی مانند ہے اور میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتی ہوں آپ کے علاوہ میرے زندگی میں کوئی نہیں آئے گا اور جتنا اعتبار آپ کو خود پہ اتنا ہی اعتبار آپ مجھ پہ کر سکتے ہیں۔ دعا اور نوشروان ابھی باتیں ہی کر رہے ہوں گے، ان کی گاڑی کے سامنے ایک گاڑی آ کر رکے گی اور اسے کچھ لوگ اتریں گے اور اترتے ہی وہ نوشروان کی گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ کرنا سٹارٹ کر دیں گے۔ نوشروان کے گارڈز جعفر اور نوشروان بھی جوابی حملہ کریں گے اور کشمالہ کے بھیجے ہوئے لوگ نہ دعا کو مار پائیں گے اور نہ ہی نوشروان کو، اور وہ وہاں سے جان بچا کر بھاگنے میں ہی اپنی خیریت معلوم کریں گے۔ نوشروان دعا کو تو بچا لیتا ہے لیکن اس بات سے حیران و پریشان ہوتے آخرکار ہم پر حملہ کیا تو کیا کس نے ہے؟ کشمالہ کے بھیجے ہوئے لوگ اسے فون کر کے بتائیں گے ہم دعا کو مارنے میں ناکامیاب رہے ہیں۔ کشمالہ اس بات سے بہت زیادہ غصہ ہو جائے گی اور انہیں کہے گی میں نے صرف اسی لیے کہا تھا دعا اس حملے میں نہیں بچنی چاہیے لیکن تم لوگ دعا کو نہیں مار پائے۔ کشمالہ جب یہ ساری باتیں کر رہی ہوگی نوشروان کی ماں اس کی تمام باتیں سن لے گی۔ نوشروان کی ماں جب یہ سنے گی کشمالہ نے نوشروان پر حملہ کیا ہے دعا کو مروانے کے لیے، اس کو بہت بڑا جھٹکا لگے گا، اس پر قیامت ٹوٹ پڑے گی، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی، اس کو یقین نہیں آئے گا کشمالہ اس حد تک کیسے جا سکتی ہے۔ اور کشمالہ جب دیکھے گی نوشروان کی ماں نے تمام باتیں سن لی ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی اور کشمالہ نوشروان کی ماں کو چکنی چپڑی باتوں میں پھنسانے کی کوشش کرے گی، اسے بتائے گی میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا سوائے دعا کو مروانے کے، آپ جانتی ہیں نوشروان مجھے خاطر میں نہیں لاتا، میرے پاس اب یہی راستہ بچ گیا تھا، اس نے تو آپ لوگوں کی بات بھی نہیں مانی۔